اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ سیانے کہتے ہیں اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آنے لگیں۔ ہم خود کو ہی سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ ہم نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہم پر نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں۔ رحمتو آؤ کلیجے سے لگا لو مجھ کو، جانے پھر کب کوئی مجھ سا گناہ گار ملے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی ضد میں رہتا ہے۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آئیں سجدے میں گر کر اپنے رب کائنات کے حوالے کر دیں، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون بھی اور حل بھی، کیونکہ وہ قدردان ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ غلامی کی بدترین شکل وہ ہے جب غلاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے۔ گناہ میں وقتی مزہ ضرور ہے، مگر سکون اور خوشی ہرگز نہیں ہے۔ گناہ وہ کھارا پانی ہے جس سے پیاس نہیں بجھتی۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام تو وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بیوقوف سے زیادہ بیوقوف لگتا ہے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سمجھتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ خاموش رہیے یا پھر اپنے الفاظ کو اس قابل بنائیے کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہو۔ انسان کی ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب اس کا اس کے نصیب سے پالا پڑتا ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ بعض لوگ زیادہ بولنے کو اہم سمجھتے ہیں، مگر کم بولنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ مگر کم بولنے کے لیے برداشت کی طاقت ضروری ہے، اور برداشت کی طاقت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھری محفل میں بیان کرنا کم ظرف اور احساس کمتری کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اچھا انسان معافی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک ہر چیز کا نام اس کے ظاہر پر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کے باطن پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک لکڑی کا نام عصا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اژدہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا نام لوگوں کے درمیان بت پرست تھا۔
لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ آخرت میں مومن ہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گھڑے تک ہے، اس کے بعد کے حالات اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خدا بندی حاصل ہے۔ جو شخص قلبی بصیرت کے ساتھ آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہو تب کمال ہے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ صحیح کام کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب تک آپ کو خود سوچنا نہیں آئے گا آپ قرآن سے کوئی خاص کام نہیں لے سکتے۔ قرآن نبی علیہ السلام کے غار حرا کے سوالوں کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ اور آپ اپنی آنکھیں دنیاوی زندگی کی ان عارضی رونقوں پر نہ ڈالیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی آرائش کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈال دیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ قوم اپنے بڑوں کے کارناموں پر نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہے۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، بیٹا دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں، قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں، روز محشر بہت سی حسین صورتیں جہنم کا ایندھن بنے گی۔ جب سقراط کو یونان کا سب سے عقل مند شخص قرار دیا گیا تو اس پر وہ بولا، جو سب سے زیادہ اپنی جہالت سے باخبر ہے وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ دنیا کی ہر چیز تنہائی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ تمہارا لباس بے شک خراب اور سلوٹوں بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ کچھ دفعہ آپ کامیاب ہوتے ہو اور باقی دفعہ آپ سیکھتے ہو۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پختہ یقین ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو آدھا سفر مکمل ہو گیا۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ اگر کسی انسان کے کردار کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو اسے طاقت یا بڑے عہدے سے نواز دو۔ عقل مند آدمی کبھی اپنی تکلیف کا رونا نہیں روتا بلکہ اپنی تکلیف کو دور کرنے میں خوشی سے مصروف ہو جاتا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ جس کو احساس نہ جگائے اس کو کون جگا سکتا ہے۔
انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے بہترین بندے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو جب بھی نیک کام کریں خوش ہوں، جب بھی برے کام کریں توبہ کریں، جب بھی ان کو کچھ عطا ہو تو شکر کریں، جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو صبر کریں، اور جب بھی ان پر کوئی غصہ کرے تو اس کو معاف کر دیں۔ علم کی زبان سچ اور جہالت کی زبان جھوٹ ہوتی ہے۔ تنقید کے لیے 2 چھٹاک کی زبان کافی ہوتی ہے، اور برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے، اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا کہ لے، خود ہی اپنی کتاب یعنی نامہ اعمال پڑھ لے، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب عزت کے لائق ہو جاتا ہے۔ تم لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہیں، لیکن موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ آپ نے فرمایا، نفس کو کسی اچھے کام میں مشغول رکھو، ورنہ نفس تمہیں ایسے کاموں میں لگا دے گا جو کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے مال اور دولت سے لالچ نہ کرنا پاک دامنی اور بلند ہمتی ہے۔ توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو، کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے، تیرا رب تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، بھٹک جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ جانے والوں نے یہ سکھایا ہے، آنے والے بھی جانے والے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم محبت کے پاکیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو، تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آنکھ بن گئی۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے تم اسے دوگنی محبت دو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے خدا سے کہا، میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ برا ہو کر جو اچھا بن جاتا ہے اس میں استحکام، بھلائی اور عاجزی نمایاں ہوتی ہے۔ جو خود روشنی سے محروم کر دیے گئے ہوں وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کا طاقتور ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ لوگوں کے اعمال کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر قسم کے خوف سے بچنے کا واحد، مناسب اور آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ زندگی کہیں سے بھی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ ہم خود کو سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہ احسان کافی ہوگا۔ تمہاری آنکھوں سے تمہاری روحانی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھی نیت بیکار جاتی ہے اگر اس کو عمل کر کے حقیقت نہ بنایا جائے۔
معلوم ہونا چاہیے کہ زبان انسان کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب انسان کا ذہن رک جائے تو کلام اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور جب اس کی معلومات زیادہ ہو تو پھر کلام زبان کو رکنے کی مہلت نہیں دیتا۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا ترازو ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس دکھ اور تکلیف میں اللہ کو اپنا درد سنانے کا موقع نہیں ہوتا تو یقین کریں کہ یہ سینے درد سے پھٹ جاتے۔ جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ ہر تکلیف کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے سے نہ تو درد کی شدت پہلی جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں خود پسندی آ گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے، تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ زندگی ویسے ہی گزارو جیسا اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ اب جو اللہ سے رجوع کرے گا اللہ اسے بلند کر دے گا، پھر چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو اور اس کا ماضی کیسا بھی ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر اللہ کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ جس چیز کا کوئی بھروسہ نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس چیز کا پورا یقین ہے اس کا نام موت ہے۔ آخرت کی زینت تین چیزیں ہیں: علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت تین چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ عقل کی زینت تین چیزیں ہیں: صبر، شکر اور خاموشی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کر، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا وہ مومن بندہ کہ جب میں اہل دنیا میں سے اس کا کوئی محبوب ترین ساتھی یا کوئی چیز اپنے پاس بلا لوں، پھر وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ کر ہنسی خوشی قبول کر لے، تو میرے پاس اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ایسا کرنے والا انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ جب زندہ آدمی کی انا مر جاتی ہے تو وہ بڑا خوش اخلاق اور شائستہ ہو جاتا ہے، اور شمع زندگی کے پروانے اس سے نور حاصل کرنے کے لیے دور دور سے اڑ کر آنے لگتے ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست اور ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن اس کی نظر اپنے اعمال اور کردار پر نہیں جاتی۔ محبت وہ شخص کر سکتا ہے جو اندر سے خوش ہو اور مطمئن ہو۔ محبت کوئی سونے کا تمغہ نہیں کہ سینے پر سجا لیا، پگڑی نہیں کہ خوب کلف لگا کر باندھ لی اور بازار میں آ گئے۔ محبت تو روح ہے، آپ کے اندر کا اندر، آپ کی جان کی جان۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید
احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو فکر کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ دنیا نے متکبروں کا ٹوٹ جانا ہمیشہ دیکھا ہے۔ محبت، شرافت، ہمدردی، رہنمائی اور مدد یا کوئی ایسی نشانی جو نیکی کی شکل میں ہو، وہ یہاں ضرور چھوڑ جائیں، جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واجبات کے بعد سب سے بہترین عمل کسی کی رہنمائی کرنا ہے۔ جس طرح کھڑے پانی میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح فارغ ذہن میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا خود کو مصروف رکھا کریں۔ پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد ناکامی کا اندھیرا چھا جائے، بلکہ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر مایوسی کا اندھیرا چھا جائے۔ یہاں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی، تم کس گمان میں ہو۔ ذات پات اور فضول رسومات و روایات کی نسل در نسل پیروی ایسے ہی ہے جیسے بزرگوں کو زہریلے سانپ ڈس گئے اور ان کی اولادوں نے انہیں بچانے کے لیے زہر چوس لیا، بس تھوکنا بھول گئے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے کی امید رکھتے ہیں اپنے رب کریم سے، بے شک وہ سب کو بہتر عطا کرنے والا ہے۔ مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے، خوشی اور غم آگے پیچھے رہتا ہے۔ زندگی کو مضبوطی سے جینا ہوتا ہے، اور ہمت رب کی محبت اور اس سے بات کرنے سے جڑی رہتی ہے۔ عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غم اور ملال کو دل اور دماغ میں بٹھائے رکھے، کیونکہ اس سے مصیبت کم نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل غمگین رہنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کہی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو، ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گے۔ جو محبتیں اللہ کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو اللہ کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اللہ کے یہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ دور اندیش وہ ہیں جو اپنی چیز کی حفاظت کرے اور آج کا کام کل پر نہ چھوڑے۔ جس کے اخلاق برے ہو جائیں اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے، انہیں احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے، ان سے کتنی محبت ہے۔
وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ اور تعلق ٹھیک نہ کریں گے تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔